اللہ رب العالمین اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تعالیٰ فرماتا ہے اور جس چیز کا ہم نے جوڑنے کا حکم دیا وہ اس چیز کو کاٹتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فرمایا کہ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ اپنے رب سے دور ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہے۔ جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو وہ توڑتے ہیں۔ ان میں سے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہا، مگر یہ ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف نہیں کرتے۔ اس عمل پر بہن سے جدا ہو جاتی ہے، بھائی اپنے بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، ماں اپنے بچوں سے جدا ہو جاتی ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے جدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان سے رشتہ توڑنا نہیں، ان کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے، مگر ہم اپنی انا میں آ کر اپنے کسی نفسانی خواہش کے پیچھے لگ کر شیطان کے وسوسے میں آ کر اپنے رب کی نافرمانی کر دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ غلطی اس کی تھی۔ سوچنا اس کو بھی چاہیے کہ جس کی غلطی ہے، کیونکہ جس نے غلطی کی یعنی کہ اس نے جان بوجھ کر رشتے کو خراب کیا تو وہ سب سے پہلے اس آیت کا مستحق وہ بنے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ رشتے داروں کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ہے، اور وہ جان بوجھ کر ایسا عمل کر رہا ہے جس سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ مجھ سے دور ہیں، انہی لوگوں پر میں ناراض ہوں، ان لوگوں پر میں راضی نہیں ہوں گا۔ اور جب اللہ ناراض ہوگا تو پھر وہ شخص دنیا میں بھی رسوا ہو جائے گا، قبر میں بھی رسوا ہو جائے گا، اور کل بروز قیامت تب تمام لوگوں کے سامنے بھی وہ رسوا ہو جائے گا جو اللہ کے حکم سے انکار کرے گا، اپنے رب کی نافرمانی کرے گا۔ تو فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا تھا اسی کو توڑتے ہیں، اسی کو کاٹتے ہیں، اسی چیز کے جوڑنے سے روگردانی کرتے ہیں، اسی چیز پر اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہی لوگ اولئک هم الخاسرون، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، انہی لوگوں نے گھاٹے کا سودا کیا۔ اور اللہ کو ایسی نماز پسند نہیں، ایسا قرآن پڑھنا پسند نہیں جس زبان سے میں اپنے بھائی کے بارے میں برے بات کہہ رہا ہوں، جس زبان سے میں اپنی بہن کے بارے میں برے الفاظ کہہ رہا ہوں، اس پر بہتان لگا رہا ہوں۔ اور بہتان کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جو کسی مسلمان پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے، بات کی تصدیق بھی نہیں کرتا، اس پر گواہ بھی نہیں پاتا، بلا گواہ بغیر تصدیق کے وہ بہتان باندھ دیتا ہے، تو کل بروز قیامت پل صراط پر اس کو روک دیا جائے گا، ہاں کی سزا نہ پالے گا، یا پھر جس پر بہتان لگایا تھا وہ اس کو معاف نہ کر دے گا، اس کو جنت میں جانے کی اجازت نہ ہوگی، اس کو پل سے گزرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ آج اس پرفتن دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بات کرتا ہے تو ہم بلا تصدیق کیے اس بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں اور اس کو حق مان لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا کہ جب تمہیں کوئی بات کہے تو تم اس کی تصدیق کرو، اس پر 4 گواہ مانگو۔ تو بڑی سختی کے ساتھ مومنین کو یہ حکم ہوا کہ اے ایمان والو، تمہارے ایمانوں کو کیا ہو گیا کہ جو کوئی کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے تو تمہیں اس سے یہ کہنا چاہیے کہ تم خاموش رہو، اس کے بارے میں اچھی بات کہو۔ رویہ کیسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں ایک بات بتاتا ہے تو ہم آگے سے ہم کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے بھی یہ پتا ہے، مجھے بھی یہ پتا ہے، وہ تو ہے ہی ایسا۔ اب کیا پتا کہ اس نے اپنے رب سے توبہ کر لی ہو، اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی ہو، اللہ اس سے راضی ہو گیا ہو، تو پھر میرا انجام کیا ہوگا۔ اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی مسلمان کے غلطی کرنے پر اسے برا کہے، اور اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ تمہیں کیا معلوم
کہ اس نے اس سے توبہ کر لی ہو، وہ اللہ کے قریب ہو گیا ہو، اور تم اسے برا کہہ رہے ہو۔ اور آج ہماری رشتہ داریاں رب کی رضا پر نہیں ہوتی، ہماری رشتہ داریوں کا معیار صرف رشتے کرنا ہوتا ہے یا پھر کوئی کام کروانا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ کام پورا ہوا یا کام پورا نہ ہوا تو ہم رشتہ توڑ دیتے ہیں، ہم اپنی دوستی توڑ دیتے ہیں، دوست سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، بہن سے ملنا چھوڑ دیتی ہے، بھائی اپنی بہن سے ملنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے اس طرح ہے کہ جیسے ایک بندے کو بخار لاحق ہو جاتا ہے تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ درد کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے اس جسم کی طرح ہے کہ ایک حصے کو بھی درد ہوتی ہے تو پورے جسم میں محسوس ہوتی ہے۔ مسلمان کا پیار تو مسلمان کے ساتھ یہ تھا، اور آج ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں۔ خدا را یہ بات بڑی دل کو دکھانے والی بات ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہمارا رشتہ ہونا تھا، رشتہ نہ ہوا تو ہم کس سوچ میں ہوتے ہیں کہ اس کا رشتہ کہیں اچھی جگہ پر نہ ہو۔ جب اس کا رشتہ ہو جاتا ہے، جب اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، اگر اس کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے ایسا کیا تھا نا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں اس چیز کا بالکل اختیار نہیں ہے۔ جہاں میرے رب العالمین نے لکھ دیا کہ اس کا نکاح اس سے ہونا ہے، اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے یہ حقیقی بات ہے۔ رشتہ ٹوٹ جانے کے بعد اس کا بھی نکاح ہو جائے گا، اس کا بھی ہو جائے گا، لیکن جس کے دل میں میل ہوگی، جس سے اللہ ناراض ہوگا، وہ پھر بھی یہی دعا کرتا رہے گا کہ کب کوئی پریشانی کی مجھے خبر ملے۔ مسلمان کے بارے میں اس کو خبر ملی کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو بجائے اس کی وہ پریشان ہو، وہ خوش ہوتا ہے۔ لوگوں کا رب سے دور ہونا اس قدر پھیل چکا ہے کہ ہم ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں 5-5 منٹ تک، 10-10 منٹ تک، آدھے گھنٹے تک ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، پکچرز دیکھتے رہتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ فلاں سٹیٹس لگاؤں گا تو پھر اس کو پتا چلے گا، فلاں سٹیٹس لگاؤں گا تو پھر اس کا دل دکھے گا صحیح، ہاں بات مجھے ملے گی، میں نے آج سٹیٹس پہ وہ لگانی ہے، اسے پتا تو چلے۔ اور پھر سٹیٹس لگاتے کیسے ہیں؟ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی ہوں تو نظر نہیں آتے۔ یعنی یہ سٹیٹس لگایا جا رہا ہے کہ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی ہوں تو نظر نہیں آتے۔ وہ میرے سامنے آیا، میں بھی وہاں پر گیا، اس نے میری طرف دیکھا نہیں تو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ ذرا سوچے تو صحیح، جب کل بروز قیامت سب لوگ حاضر ہوں گے، آج ہم اس شخص سے تو منہ پھیر رہے ہیں اپنی انا کی وجہ سے، کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے، اور کل بروز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ رب العالمین نے اگر مجھ سے منہ پھیر لیا تو پھر میرا کون سہارا بنے گا؟ آج میں تو اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ تو میرے دل سے اتر گیا ہے، تو میرے سامنے بھی آتا ہے تو مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں۔ سوچے تو صحیح، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے اور اللہ بھی ہمیں اپنی بارگاہ سے دور کر دے۔ ہمیں ذرا احساس نہیں ہوتا، ذرا شرم نہیں آتی اس بات کی کہ یار میں جس سے ناتا توڑ رہا ہوں وہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا، میں اتنی سی بات سے اس سے ناراض ہو رہا ہوں، غلطی بھی میری ہے، میں اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر رہا، اتنا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ بات کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ غلطی بھی میری اور تکبر بھی میں ہی کر رہا ہوں، اور وہ دوسرا بندہ تو اتنا اچھا تھا۔ ابھی ہمیں یہ سوچ ہی نہیں آئی کہ ہم نے جو اس سے رشتہ جوڑا تھا جس غرض کی وجہ سے، تو جب وہ غرض حاصل نہ ہوئی تو پھر ہماری عادات ایسی ہوں گی۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے رشتہ جڑا ہونا تو پھر اگر کوئی بات بھی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں، یار کوئی بات نہیں، جس طرح اللہ کی رضا۔ اور جب کسی لالچ کے پیچھے رشتہ جڑا ہو تو پھر بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ سوچے تو صحیح، اس دل کے بارے میں ذرا احساس کر کے تو دیکھیں کہ جس نے اتنے پیار اور محبت کے ساتھ رشتہ جوڑا تھا اور تو نے اپنی دنیاوی لالچ کے پیچھے شیطان کے وسوسے میں لگ کر اس کو رشتہ توڑ دیا۔ ذرا سوچ تو صحیح کہ اس بیٹی کے باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ تجھے اس بات کا ذرا احساس نہیں کہ اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس باپ نے جس نے اپنی پوری زندگی لگا دی اپنی بیٹی کی پرورش کرنے میں،
تو اس پر شک کر رہا ہے کہ تیرا کردار ٹھیک نہیں، بجائے اس کے تیری غلطی ہو اور تو اس کو مان نہیں رہا، تو الٹا ان پر الزام لگا رہا ہے، اور باقی رشتہ دار دیکھ کر بجائے اس کے کہ بات کو ٹھیک کیا جائے آگے باتوں کو پھیلانے میں لگ جاتے ہیں کہ تجھے پتا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بات سنی کبھی نہ پھیلائیں، اس کی تصدیق کریں، جس نے بات کیا فوراً اس کو کال کریں کہ بھئی آپ کے بارے میں مجھے یہ بات پتا چلی، آپ نے یہ کی بات۔ قرآن تو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر ایک طریقہ بتا دیا ہے اس کے کہ شرم محسوس کرے کہ قرآن کو سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اس کے خلاف کام کرتے رہے، اس کے خلاف رشتہ داریاں نبھاتے رہے، قرآن کے خلاف عمل کرتے رہے۔ کبھی یہ دیکھا نہیں کہ یہ معاملہ پیش آیا، اس نے میرے بارے میں ایسی بات کہہ دی ہے، اس کے بارے میں کسی نے ایسی بات کہہ دی ہے، تو مجھے اب یہاں پر کیا عمل کرنا چاہیے؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو کسی بات کو سوچا نہیں اور جو ذہن میں آیا وہ بول دیا۔ کم از کم ہم خاموش تو رہ سکتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلی، بجائے اس کو پھیلانے کے ہمیں خاموش رہنا چاہیے، پھر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رشتہ جڑ جائے۔ یہ جو رشتہ داریوں میں لڑائی پڑ گئی ہے رشتہ داروں میں، یہ کسی نہ کسی طرح لڑائی ختم ہو جائے۔ دارا جب غلطی اپنی ہو تو خود سوچا کریں کہ غلطی بھی میری اور الزام بھی میں ہی باندھوں، تو سوچیں اللہ اس پر کتنا ناراض ہے کہ غلطی شیطان نے کی تھی، اور بجائے اس کے وہ غلطی کو مان لیتا، وہ اوپر سے دلائل دینا شروع ہو گیا، رب سے بانسوں مباحثہ کیا۔ قربان جائیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر، اتنا اللہ رب العالمین نے آپ کو رحیم رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک کو زور سے کھینچا کہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر خراش پڑ گئی۔ قربان جائے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف دیکھے اور مسکرائے۔ اس نے جب چادر مبارک کو زور سے کھینچا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے تجھے اتنا مال عطا کیا ہے، تو میرا حق بھی مجھے اس میں سے دے۔ یہ عمل کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس کی طرف دیکھا اور بڑے پیار سے دیکھا، تبسم کے ساتھ دیکھا۔ حضرت انس سے فرمایا کہ اس نے جو مانگا ہے اسے دے دو۔ کوشش کریں کہ اگر کوئی رشتہ دار غلطی پر بھی ہے، وہ اپنی غلطی نہیں تسلیم کر رہا، تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی کہ تم نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے، اور اچھا بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اگر ہم اچھا کسی دنیاوی خواہش، دنیاوی غرض کی وجہ سے کریں گے تو پھر ہم نقصان اٹھائیں گے۔ پاک کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو۔ کم از کم بندہ یہ تو سوچے کہ میرے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ تو میں پیغام دینا چاہوں گا کہ جو غلطی کرتے ہیں، غلطی پر بھی ہوتے ہیں اور اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، تو یقین جانیں جب پھر ہمارے دل میں دوسروں کے لیے بغض ہوگا، دوسروں کے لیے نفرت ہوگی، دوسروں کے لیے شر ہوگا، تو پھر ہمارا پڑھا قرآن قبول نہیں ہوگا، پھر ہماری مانگی دعائیں قبول نہیں ہوگی، پھر ہمارے دیے ہوئے صدقے قبول نہ ہوں گے۔ اگر لوگوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں نے اپنے دل میں اتنا بغض رکھا، میں ان کی غیبت کرتا رہا، ان کی چغلی کرتا رہا، ان پر بہتان باندھتا رہا، تو قرآن کا فیصلہ ہے، یقین جانیں پھر میرے روزے بھی کسی کام کے نہ ہوں گے، پھر میرا قرآن پڑھنا بھی کسی کام کا نہیں۔ اللہ کو ایسا دل پسند نہیں، ایسی زبان پسند نہیں جو لوگوں کی برائیاں کرے اور پھر اسی زبان سے قرآن بھی پڑھے۔ کم از کم اتنا ضرور سوچ لیا کریں کہ یار رشتہ نہیں ہوا، نصیب یہی تھا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں،
لیکن یہ بات بھی وہی سمجھتا ہے، وہی الفاظ کہتا ہے جو اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ یقین جانیں، جو اپنے رب سے دور ہوتا ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کے دل پر شیطان ہر ایک کے دل پر حملہ کرتا ہے، چاہے کوئی اچھا بھی ہے چاہے کوئی برا بھی ہے۔ اس کے دل پر بھی اس نے حملہ کیا، اس کے دل پر بھی کیا، اس کے ذہن میں بھی وسوسہ لایا، اس کے ذہن میں بھی وسوسہ لایا، مگر قربان جائیں جس کا تعلق اپنے رب سے جڑا، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے الفاظ دل کو چیر جانے والے ہیں۔ وہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، میرا بھائی ہے، کچھ نہیں ہوتا، میری بہن ہی ہے۔ اور اس کے الفاظ، جس کا اپنے رب سے تعلق نہیں ہوتا، حقیقی معنوں میں اس کا رب سے تعلق جڑا نہیں ہوتا، اس کے الفاظ کیا ہے کہ اب سے جینا مرنا ختم، اب میں نے اس کا منہ نہیں دیکھنا۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر ہمارے لیے دعائیں کی، رو رو کے دعائیں کی کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ اور ہمارا یہ حال ہے، ہم آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، جھگڑا بھی کس بات پر؟ دنیاوی بات پر۔ میں آپ کو قرآن کا فیصلہ سناتا ہوں۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ جو بدکاری کرنے والا مرد ہے اس کا جو نکاح ہے وہ زنا کرنے والی عورت سے ہوگا یا مشرکہ سے ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو زنا کرنے والی عورت ہے اس سے وہی شخص نکاح کرے گا جو زانی ہوگا یا پھر جو مشرک ہوگا۔ ناپاک کا نکاح ناپاک سے ہوگا اور پاک کا نکاح پاک سے ہوگا۔ تجھے کیا پتا کہ تیری بیٹی میں عیب تھا؟ الزام ادھر ان کے گھر پر لگا رہی ہے۔ کیا پتا کہ تیرے بیٹے میں عیب تھا اور تو الزام ان کی بیٹی پر لگا رہی ہے؟ غلطی تیرے بیٹے میں ہو، غلطی تیری بیٹی میں ہو اور الزام تو دوسروں پر لگائے۔ تجھے قرآن کو سننا چاہیے کہ جب میرے بیٹے کی غلطی ہے، میرا بیٹا غلطی پر ہے، میرا بیٹا برا ہے، تو اس کا نکاح بھی برے سے ہی ہونا ہے، بجائے اس کے قرآن کے اس فیصلے کو مانے اور اس پر اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا یہ برائی چھوڑ دے۔ مگر اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، فرمایا کہ جو توبہ کر لے گا میں اس کو پاک کر دوں گا، پھر اس کے لیے پاک ہے۔ چاہے اس کی اپنی غلطی کو دور کریں، اپنی برائی کو دور کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں۔ دوسروں پر الزام لگا دینا، دوسروں کو یہ الفاظ کہہ دینا کہ آپ کو ہمارا احساس نہیں، اور یہ بات بھی کس بات پر کرنا کہ اس نے تو ہمیں ایسا کہہ دیا مگر آپ نے نہ کہا، آپ کو ہمارا احساس نہیں تھا۔ اگر احساس ہوتا تو پہلے آپ مجھے بتا دیتے۔ باہر والے بندے نے بتایا ہے، وہ باتیں سیکھی ہیں آج کی۔ نمبر 1 کہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، کم از کم میں یہ نیت کروں کہ میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تم نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے۔ اس فرمان کو یاد رکھنا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تم نے اچھا کرنا ہے۔ تو ایک بات یہ سیکھنی ہے کہ ہم نے ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنا ہے اور کسی کی برائی نہیں سننی۔ جو کسی کے بارے میں بتانے لگے اس کو فوراً خاموش ہو جاؤ، بات کرنی ہے اس کے سامنے جا کے کرو، میرے سامنے اس کی برائی نہ کرو، کیونکہ میں نے بتایا کہ جو آپ کے سامنے کسی کی برائی کر سکتا ہے وہ کسی کے سامنے آپ کی برائی بھی کر سکتا ہے۔ اور نمبر 2 دوسری بات، نمبر 1 کہ کم از کم ہم ایسا ہو کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور نمبر 2 اگر کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے تو میں نے اس کو معاف کرنا ہے۔ مان جائیں معاف کرنے پر بھی کتنا انعام ہے۔ یہ جو حدیثیں آج میں بتا رہا ہوں یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا ہم کتنا رب کے قریب ہیں۔ میں خود اس میں بھی شامل ہوں کہ میں یہ دیکھوں میرا ان کے مطابق عمل ہے یا ان کے خلاف عمل ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ میں رب کے کتنا قریب ہوں۔ پتہ چل جائے گا میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں، میرا قرآن پڑھنا قبول ہو رہا ہے یا نہیں، میرے روزے رکھنا قبول ہو رہے ہیں یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میں اس بات پر قسم کھاتا ہوں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا رہے ہیں کہ میں اس بات پر قسم کھاتا ہوں جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ معاف کر دینے میں نقصان کوئی نہیں ہے، کوئی تمہاری عزت کم نہ ہو جائے گی، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اور اس بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی۔ یار حضور سے محبت کرتے ہیں، کم از کم اتنا تو سوچیں
اگر اس نے میرے ساتھ برا کر بھی دیا تو میرے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو نے معاف کرنا ہے، تو میں اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ غرور اور تکبر تو اتنا ہے کہ میں خود غلطی پر ہوں اور بجائے اس کی اپنی غلطی تسلیم کروں میں تو دوسرے پر الزام لگا رہا ہوں۔ تو آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آئیں گے، مگر برا اگر زندگی میں آ گیا نا تو وہ کچھ سکھاتا ہے کہ ہم نے خود برا نہیں ہونا۔ اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہ۔ میری اوقات کیا ہے کہ میں اپنے رب کے فرمان کے خلاف جاؤں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل کروں۔ اور میں بات اکثر کہتا ہوں کہ جو بندہ برا ہے نا اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، برائیاں کر کر کے اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس برے کی وجہ سے خود برے نہیں بننا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ برا کرے اچھا کرنا ہے۔ ہم نے اس برے کی وجہ سے خود برا نہیں بننا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، کانوں پر مہر ہے، کس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس سے رشتہ توڑ رہا ہوں، غلطی بھی میری ہے اور میرا دل اتنا پتھر ہو چکا ہے، بجائے اس کے میں معافی مانگوں میں اوپر الٹا ان پر الزام لگا رہا ہوں۔ کھلے شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریاواں وچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلا اپنی میں مکا۔ شیطان یعنی اس شعر میں کیا بات ہے ہمارے لیے؟ اگر تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، حدیث بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، دعائیں بھی مانگ رہا ہے، یہ تیری دعائیں تب تک قبول نہ ہوں گی جب تک تجھ میں جو ہے، جو تکبر ہے، جو غرور ہے، جو شیطانی عمل ہے، جو شیطان کی صفت ہے وہ ختم نہیں ہوگی، تو تیرا یہ سارا کیا دھرا کسی کام کا نہیں۔